حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ خلفائے راشدین سیریز کا 13واں پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ کچھ وجوہات کی بنا پر پروگرام نہیں ہو پایا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ خلافت راشدہ میں دور فاروقی میں ایران کے فتوحات مکمل کر چکے تھے، یعنی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ نما عرب میں مکمل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا ایکسٹینڈ ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، تو اس میں جو کاؤنٹر ریولوشن آ گئے تھے ان کو ٹھیک کیا گیا، اور پھر عراق اور شام کے مہمات کا آغاز کر دیا گیا۔ تو جن مہمات کا آغاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے تھے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم لوگ مکہ، مدینہ، یمن، عمان یہ سب دیکھ چکے تھے، شام کا پورا دیکھ چکے تھے، عراق کا بھی اور ایران کا بھی دیکھ چکے تھے، یہاں تک کہ کیسپین سی کے پاس جو ممالک ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان ہے، جارجیا ہے، یہ سب فتوحات ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر تھا کہ یہ ترکی کے طرف جو اناطولیہ کہلاتا تھا، تو اس سے آگے نہیں جانے کا۔ ادھر ایران میں تو بہت ہی بحالت مجبوری انہوں نے اجازت دی، کیونکہ بار بار بغاوت ہو جا رہی تھی۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بغاوت جو ہوتی ہے وہ مسلمان حکام کے کسی ظلم کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ وہاں پر یزگر اندر بیٹھا ہوا ہے، وہی غیرت دلا کر کے بغاوت کرواتا رہتا ہے۔ تو جب تک ان کو ختم نہیں کریں گے تب تک بغاوت رکے گا نہیں۔ تو لہذا پورے ایران کو جنگ نہاون کے بعد فتح کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہاں مکران بھی فتح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بلوچستان کا معاملہ تھا جو پاکستان میں ہے، تو وہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیے کہ اب اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یعنی وہاں سے سمجھے کہ پورا اب ہندوستان کا مہمات کا آغاز ہونا تھا، لیکن انہوں نے روک دی۔ ادھر آگے جو سینٹرل ایشیا کہلاتا ہے، ترکستان، جس میں 5 کنٹری آتے ہیں، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، کرغستان ہے، ازبکستان ہے، یہ سب میں ادھر بھی بولے کہ اب ادھر بھی نہیں جانا ہے، تو ادھر نیچے بھی روک دیے، اوپر سینٹرل ایشیا میں بھی روک دیے، اور ویسٹ میں ترکی میں بھی روک دیے، اور ادھر افریقہ کی طرف بھی اب جانا تھا، تو ادھر بھی روکے ہوئے تھے۔ ادھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری میں جب وہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو اس کے لیے وہ وزٹ کیے تھے، تو اسی وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر اصل میں کہلاتے ہیں، لیکن فلسطین کے فتح میں ان کا زبردست ہاتھ تھا، تو اسی وقت سے ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اجازت دیجئے تو لگے ہاتھوں مصر بھی فتح ہو جائے اور ہم لوگ افریقہ میں انٹری کر لیں، کیونکہ یہ مصر بھی جو تھا، یہ قسطنطنیہ جو رومن امپائر کا کیپٹل تھا، اسی کے انڈر میں تھا، اور رومن امپائر پورا یہاں پہ ہار چکے تھے، یعنی اردن ہے یا فلسطین ہے یا پھر حمص ہے یا شام ہے، سب وہ ہار چکے تھے، لہذا وہ جانتے تھے کہ یہ بھی آرام سے ہار جائیں گے، تو لہذا وہ اجازت مانگتے تھے کہ آپ اجازت دیجئے تو میں اس کو بھی فتح کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ جاہلیت کے زمانے میں بزنس کے غرض سے مصر گھوم آئے ہوئے تھے، اور یہاں کے سرسبز و شادابی اور یہاں کے ساری چیز سے وہ واقف تھے، لہذا ان کی دلی تمنا تھے کہ مصر میں فتح کر لیں۔ اب مصر تو جانتے ہیں کہ یہ سمجھے کہ گفٹ آف نائل ہے، یعنی نائل ریور وہ دنیا کی سب سے بڑی ندی مانی جاتی ہے، 6650 کلومیٹر ہے اس کے لمبائی، اور ابھی تھوڑا سا ریسرچ آئی ہے کہ نئے ایمیزون ریور جو ساؤتھ امریکہ میں ہے، وہ زیادہ بڑی ہے بنسبت نائل ریور کی، لیکن ہسٹری میں ہمیشہ یہ مانا گیا ہے کہ نائل ریور دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے اس کا جو پورا ڈیلٹا کا ایریا بنتا ہے،
اور پورے ندی کے کنارے کنارے جو ہے، یعنی اتنی بڑی ندی ہے کہ 11 کنٹریز سے کراس کرتی ہے، اور اسی میں جو ہے 2 طرح کے پانی ملتے ہیں، ایک وائٹ نائل ہے، ایک بلو نائل ہے، اور یہ جا کر کے جو ہے اوپر جا کر کے سوڈان کا جو یہ ہے کیپٹل خرطوم، وہاں پہ جا کر کے وائٹ نائل اور بلو نائل جو ہے جا کے مل جاتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جو 2 دریا ملتے ایک جگہ، وہ کہاں پہ ہے؟ تو لوگ پریشان رہتے کہ کدھر ہے، تو یہ سوڈان میں ہے، جو خرطوم اس کا جو کیپٹل ہے وہاں پہ یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، لیک وکٹوریا سے اور لیک تانا سے 2 طرح سے جو پانی جاتا ہے، اور خرطوم میں مل کر کے پھر جو مصر میں گر جاتا ہے۔ اور نائل ریور کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں عام طور سے جو ندی ہوتی ہے وہ اوپر سے جو ہے شمال سے جنوب کی طرف پانی آتا ہے، اس کا جو ہے جنوب سے شمال کی طرف پانی جاتا ہے اور میڈیٹرینین میں بحر ابیض میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو یہ مصر جو ہے وہ گفٹ آف نائل ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے سرسبز و شاداب ایریا رہتا ہے، اور اس میں اناج وغیرہ بہت ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں جو اس وقت زمانے میں جو ہے جزیرہ نما عرب تھا، یہ پورا ریگستان تھا، تو لہذا ان کو یہ تھا کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے، مصر کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ریگستان ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریگستان جو ہے سہارا ڈیزرٹ، وہ ادھر ہی ہے، تو چاہتے تھے کہ یہ کم سے کم فتح ہو جائے، جو ہم لوگوں کے کھانے پینے کا اچھے سے بندوبست وغیرہ ہو جائے۔ لیکن طاعون کی بیماری کی وجہ سے 25,000 مجاہدین جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے تھے، اور مسلمانوں کی فوج جو ابھی بکھری ہوئی تھی، پورا ایران میں جو ہے مجاہدین انگیج تھے، شام میں جہاں جہاں آپ جو ہے فتح کر لیے ہیں تو وہاں پہ اب لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تو مجاہدین لگیں گے، تو ہر طرف جو ہے مطلب مسلمان جو ہے انگیج تھے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ اب زیادہ جو ہے ایڈونچرس نہ بنا جائے، جتنے ایریا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں اسی پر صحیح اسلامی حکومت قائم کر دیں، تو اسی کی برکات کو دیکھ کر کے لوگ خود بخود اسلام میں آ جائیں گے، اور وہ لوگ ہمیں خود دعوت دیں گے کہ ہمارے بادشاہ بہت ظالم ہیں، آپ آئیے اور ہمیں نجات دلائیے۔ لیکن ان کا بار بار اصرار تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی پا گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح کنونس کر لی، بولے چھوٹی سی چھوٹی فوج بھی دے دیجیے گا تو میں فتح کر لوں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ٹھیک ہے 4,000 فوج دیتا ہوں، جاؤ، اور پورا جو ہے مصر فتح کر کے ہوتا۔ کہ ہاں 4,000 میں بھی ہم کر دیں گے، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ اس میں بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریزرویشن رکھے کہ دیکھو میں دے رہا ہوں اجازت، اب تم یہاں سے آپ تیاری کرو، 4,000 فوج لے کر جاؤ، لیکن میرا دل ابھی بھی بہت سیٹسفائڈ نہیں ہے، تو اگر میرا آرڈر آ جائے کہ دیکھو رک جانا ہے، اب تم ابھی مصر کے حدود میں داخل نہیں ہوئے ہو تو پھر بھی رک جانا پڑے گا، ایسے تیاری کرو۔ تو بولے گا اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہوا بھی ایسا کہ وہ تیاری کر کے تھوڑی دیر نکلے کہ ان کا لیٹر آ گیا، یعنی وہ ہر طرف فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے تھے، وہ مسلمان مجاہدین کی ایک ایک جان کو بڑی قیمتی سمجھتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے حدود کو جو ہے وسعت دینے کے چکر میں ہم کہیں بھی مروا دے جا کر کے، بالکل اسٹرانگ ہولڈ بناتے بناتے گریجولی جانا ہے مجھے، چاہے تھوڑی ہی ہو۔ تو اس لحاظ سے ان کو آرڈر آ گیا، اور ابھی وہ مصر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جینیس تھے، وہ سمجھ گئے لیٹر کیا ہے اندر میں، اور لفافہ دیکھ کر کے لوگ مضمون کا پتہ لگا لیتے ہیں، مضمون کا پتہ لگا لیا کہ اس میں اندر ہے منع کا۔ لہذا ہماری بات تھی کہ اگر تم مصر میں داخل نہیں ہوئے ہو اور اس سے پہلے میرا لیٹر آ جائے منع کا تو تم کو مان جانا پڑے گا، ویسے تیاری کرو۔ تو سمجھ گئے، وہ لیٹر لیے تو جو قاصد لے کے آیا تھا نا ان کو بولے کہ نہیں آگے چلو، ابھی مجھے بعد میں دینا، فلاں شہر میں دینا۔ وہ جا کر کے وہاں مصر کے حدود والے جو شہر تھا وہاں کا اچھا لیٹر کھول کے دیکھے تو کہ اب تو میں پہنچ گیا ہوں یہاں، تو اب جو میں پابند نہیں ہوں، لہذا وہ جو ہے وہاں سے شروع کیے۔ تو سب سے پہلے جو شہر تھا تو ادھر سے آئے، فلسطین میں وہ تھے ہی، یہ سمندر کے کنارے کنارے یہاں پر جو ہے فرما نام کا ایک جگہ ہے، تو یہاں پر جو ہے 1 مہینے تک جو محاصرہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کسی طرح جنگ ہوئی اور مسلمان جیت گئے اور پھر آگے بڑھے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تو ہرا چکے ہیں، ہرقل کو ہرا چکے ہیں، یرموک ہرا چکے ہیں، شام میں دمشق ہم سب جیت چکے ہیں، تو یہ کیا کریں گے۔ لیکن ان کو لگا کہ یہ ہے 4,000 فوج ہے، آؤ ٹکرا جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ فرما والے جو ہمت کر کے جو آئے، لیکن جو ہے وہ بری طرح جو شکست کھا کے 2-4 ہوئی۔
اس کے بعد جو ہے یہاں اندر انٹری لیے، اور ایک جگہ ہے بلبیس، یہاں پر جو ہے مقابلہ ہوا۔ اب مقابلہ ہوا ہے تو کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے، لیکن یہاں پہ بھی وہ لوگ جو ہے ہارے۔ اور یہاں پر ایک معاملہ کیا ہو گیا کہ بلبیس پہ جب اٹیک کیے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ بیک گراؤنڈ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرعون کا جو ہے پورا ایریا مصر، موسیٰ علیہ السلام کی تو کہانی پڑھے ہوں گے، قبطی لوگ یہاں رہتے تھے، لیکن ان لوگوں پہ قبضہ کس نے کر لیا تھا؟ رومن امپائر کے ہرقل نے، جیسے شام وغیرہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہاں پہ یہ بھی تھا۔ تو یہاں پر جو ہے سمجھے کہ بادشاہ تو قبطی ہی ہوتا تھا، لیکن جو ہے سیاسی معاملات میں لا اینڈ آرڈر جو چلتا تھا وہ روم کا چلتا تھا، یعنی ان کو ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے، یہاں رہتے۔ تو یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب تھا مقوقس۔ اور یہ مقوقس کے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لکھے تھے، تو اس نے جو بہت اچھا رسپانس دیا تھا، اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن سفیر کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ تحفے میں جو ہے 2 کنیز بھی بھیجا تھا، جس میں سے ایک ماریہ قبطیہ ہیں۔ تو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم رکھے۔ کیوں ابراہیم نام رکھے؟ کیونکہ وہ لنک جوڑنا چاہتے تھے۔ لنک کیا جوڑنا چاہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی سسرال جو تھا مصر ہی تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچے چلو میرا بھی سسرال ہو جائے مصر۔ تو وہ جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہاں کے بادشاہ نے جو ہے ایک کنیز جو ہے اپنی بیٹی عطا کی ہے ہاجرہ، جو تو وہیں سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کہ ننیال جو ہے وہ مصر ہو گیا، دور لے جاتے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ماریہ قبطیہ سے جو لڑکا پیدا ہوا تو ان کا نام جو ہے نام رکھے ابراہیم، تاکہ ایک کنیکشن جڑ جائے۔ تو اب یہ مقوقس جو تھا یہ اس کا ایک احسان تھا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ بلبیس میں جب لڑائی ہوئی تو مقوقس کی بیٹی تھی ارمانوسا، یہ بیچاری جو ہے اس کی شادی ہو گئی تھی ہرقل کے بیٹے سے، قسطنطین جو تھا اس کے بیٹے سے شادی ہو گئی تھی، اور یہ سسرال جا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں تو کئی شادیاں ہوتی تھی تو بہت سارے شادیوں کی اہمیت نہیں رہتی تھی، تو باپ جو ہے اس کو سب چیز دے دا کر کے جہیز وہیز دے کر کے اور اس کو جو ہے رخصتی کر دے رہا تھا۔ اب یہ جو ہے بلبیس ہوتے ہوئے قیصریہ چلی جاتی، اب وہاں پر یہ سسرال میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی، لیکن یہیں پہ جنگ ہو گئی بلبیس میں، تو یہ جتنے بھی تھے وہ پکڑے گئے۔ تو یہ ارمانوسا جو اس کی بیٹی تھی وہ بھی جو ہے مال غنیمت میں آ گئی۔ جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ارمانوسا جو ہے مقوقس کی لڑکی ہے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ مقوقس کی بیٹی بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو مقوقس کی بیٹی ہے اور ہمارے نبی پر جو ہے مقوقس کا ایک احسان ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں احسان بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ اس نے ایک کنیز تحفے میں دیا تھا، تو ہم لوگ ان کی بیٹی کو جو ہے رخصت کرتے تھے عزت کے ساتھ، تو پورا جہیز کے ساتھ جس کا جو تھا، پھر اس کی خادمائیں وغیرہ جو تھی سب کے ساتھ جو ہے اس کو عزت کے ساتھ جو ہے اس کو مقوقس کے پاس واپس کر دیا گیا۔ تو مقوقس جو ہے اس لحاظ سے امپریس ہو گیا مسلمانوں سے، تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ آیا۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان لوگ جو ہے اصل جو ہے سینٹر جو تھا مصر کا وہ تھا قصر شمع۔ تو یہ ندی دریا کے کنارے جو ہے ادھر قصر شمع تھا، ادھر تھا منف۔ مصر میں جو ہے اصل میں 3 سینٹر بنا ہے ہسٹری میں۔ منف جو تھا یہ فرعون جو ہوتا تھا اس کی جو حکومت رہتی تھی تو اس کا سینٹر منف رہتا تھا، لیکن 332 BC میں جب سکندر اعظم نے جو ہے اٹیک کیا ہے اور پورا مصر کو فتح کر لیا ہے، تو اس نے جو مصر کا سینٹر بنایا تھا وہ اسکندریہ بنایا تھا، جو بالکل جو ہے ساحلی سمندر پہ ہے۔ تو یہ بھی بڑا مضبوط شہر تھا اور یہ بھی بڑا مضبوط شہر تھا۔ تو یہاں پر جو ہے مقوقس بیٹھتا تھا اور اس سائڈ جو ہے قصر شمع تھا۔ تو یہاں پہ قصر شمع میں جو ہے یہ روم کی آرمی رہتی تھی اور ادھر جو ہے یہ قبطیوں کا بادشاہ رہتا تھا، تو یہ دونوں فتح ہونا ضروری تھا۔ تو صحابہ کرام پھر بلبیس فتح کرنے کے بعد قصر شمع پہ اٹیک کیے، اور وہ بھی جو ہے کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ فتح ہوا۔ وہ بھی کیسے فتح ہوا؟ فتح ہو ہی نہیں رہا،
کیونکہ فوج بہت کم تھی، 4000، اس میں بھی ادھر جو ہے کئی شہید ہو گئے۔ تو اب جب ہو نہیں رہتے تو انہوں نے لیٹر لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیے کب سے جو ہے ہم لوگ محاصرہ کیے بیٹھے ہیں لیکن فتح ہو نہیں رہی، تو آپ کچھ فوج کے ذریعے سے مدد کیجیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ آپ جب یہ مہم کا آغاز کر ہی دیے ہیں تو آپ اس کو اچھے طرح سے نپٹ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے 4000 فوج اور دی کہ 4000 تو فوج دے کر کے میں بھیجا تھا تم کو، 4000 فوج اور دے دیتا ہوں، تو 8000 فوج اور، لیکن 4 سپہ سالار بھیج رہا ہوں جو ہر 1000 پر 1 سپہ سالار۔ اب وہ لوگ کون لوگ تھے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ زبیر بن عوام جو ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جو ہے مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 4 صحابی تھے، تو ان کے بارے میں بولے کہ یہ 4 سپہ سالار جو ہیں ان میں سے ہر ایک 1000 کے برابر۔ اب اس لحاظ سے بتاؤ کتنے ہوئے؟ تو 12000 ہو گیا اب تمہارے پاس۔ اب 12000 کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی بھی قوم جو ہے 12000 اگر فوج رکھتی ہو تو قلت تعداد کی وجہ سے اب نہیں ہار سکتی۔ اب اگر ہارو گے تو تمہاری کمزوری کی وجہ سے یا تمہاری جو ہے کم ہمتی کی وجہ سے بقیہ فوج میں اب اتنی دے دیا ہوں کہ اب جیت کے لیے کافی ہے۔ 4000 پہلے دیا تھا، 4000 بھیج رہا ہوں، اور 4 سپہ سالار جو 1000 کے برابر، تو 12000 کی فوج ہے۔ اب ہم کو جو ہے ہار سننا نہیں چاہیے، آنا ڈیلے ہونا چاہیے۔ کیا ٹھیک، آپ بولے کہ ان لوگوں کو آگے کر دو تو فٹاک سے جیت ہو جائے گی۔ تو ہوا وہی کہ جیسے قصر شمع پہ جو یہ لوگ آئے ہیں، یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جاباز آدمی تھے، اب بہت جلد باز بھی تھے، سب چیز تھے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ جو ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، بولو کدھر قلعہ، کدھر قلعہ ایک طرف ہے، گھوڑا لے کر کے چاروں طرف دیکھے ویک پوائنٹ کدھر ہے، بولے آج رات میں کسی بھی حال میں قلعہ پہ چڑھ جاؤں، میں ویک پوائنٹ دیکھ لیا ہوں، اور جیسے میں جا کر کے کودوں اندر اور گیٹ کھول دوں تو میں شہید ہوں، کچھ ہو تم لوگ گھس جائیں، اب میں اوپر چڑھ کے نعرے تکبیر ماروں گا، کود جاؤں اور جا کے گیٹ کھول دوں۔ تو یہ لوگوں نے کہا کہ یہ موت کی موت کیا، آج میں جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ہبا کرتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اب اتنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ ایک کمزور پوائنٹ دیکھ لیے تھے، ادھر جو ہے سیڑھی لگا کے چڑھ گیا کسی طرح سے، رسی اسی پھاند کر کے، آپ پھر جا کر کے اتنے زور کا انہوں نے جو ہے نعرہ مارے ہیں، ان کے ساتھ 4000 کی فوج تر و تازہ آئی تھی، انہوں نے بھی جب نعرہ مارے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ڈر کے ہی بھاگ گئے۔ اور یہیں پر جو ہے نیل کے دریا کے کنارے جو ادھر تھا، بیک سائڈ میں جو کشتی وغیرہ تیار رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو نکل لیں، تو پہلے سے موڈ بنائے ہوئے تھے۔ اتنا زور کا نعرہ لگا کہ ان لوگوں کو لگا کہ گیٹ ہی کھل گیا، تو گیٹ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ آرام سے کودے ہیں، جا کے گیٹ کھولے سب کچھ، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو کشتی پہ بیٹھ کر کے پورا روانہ ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے قصر شمع جو ہے، جو روم میں جو ہے فوجیوں کا چھاونی تھا، وہ آرام سے یہ ہو گیا۔ اب یہ مقوقس کے باری تھی، ان کے سامنے تو صرف ماسٹر آف چینج کا معاملہ تھا کہ بھائی رومی کے انڈر میں رہتے ہیں، مسلمان کے انڈر میں رہنا پڑے گا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس کے پاس خط و کتابت کیے، اب بولے کہ دیکھو تم جو ہے ہار مان جاؤ، نہیں تو خامخواہ جو ہے لڑائی کے نتیجے میں ہارو گے تو مال غنیمت سامان بنیں گے، تمہارے جو ہیں غلام اور لونڈی بنیں گے، ایسے صلح کر لیتے ہو تو یقینی بات ہے تمہاری بھی تمہیں لاج رہ جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا میں سفیر بھیجتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا بات کرتا ہوں۔ تو 2-3 سفیر بھیجے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب 12000 کی فوج تھی۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جواب دینے میں تھوڑا ٹال مٹول کر رہے تھے، ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے کہ تھوڑا دن یہ سفیر وغیرہ رہے ہمارے یہاں، اور ہم لوگوں کا آؤ بھاؤ، جذبات، امنگ، جوش، جذبہ، ولولہ، حوصلہ، یہ سب دیکھے۔ تو یہ سب دیکھ کر کے جب گیا ہے 15-20 روز کے بعد، تو مقوقس نے پوچھا کہ بھائی یہ مسلمان جو فوج آئے ہیں کیسے ہیں، جنگ کریں یا صلح کر لیں، کیا ہیں ان کا مورال وغیرہ بتاؤ کیا ہے۔ کہا کہ مورال، یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہم لوگ دیکھ کے آئے ہیں، ان کو جو ہے زندگی سے زیادہ موت پیاری ہے، ہر آدمی مرنے کے لیے آیا ہے،
ہم لوگ کو جیسے زندگی پیاری ان کو موت پیاری ہے، اور ان کو عاجزی جو ہے تکبر سے زیادہ پسند ہے، اور ان میں کا ادنا اعلیٰ فرق ہی نہیں پتہ چلتا ہے۔ ان کا امیر جو نیچے بیٹھ کے کھانا کھانے لگتا ہے، ہر آدمی جو جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے وضو کر کے جو نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ فرق ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کون امیر ہے کون معمور ہے۔ یہ بات ہے کہاں؟ اگر یہ بات ہے نا تب تو یہ جماعت اگر پہاڑ سے ٹکرا گئی تو پہاڑ کو ہلا دے گی۔ ہم لوگ اس کھیت کو مولی ہے جلدی صلح کر لیتے ہیں، کہا کر لیو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس نے صلح کر لی۔ صلح میں پورا جو ہے یہ تھا کہ بھائی سالانہ ہر فرد کو مرد حضرات جو ہے وہ 4 دینار جو ہے دیا کریں، بقیہ عورتیں بچے بوڑھے ان کو معافی دی جاتی ہیں، یہ نہیں بھی دیں گے پیسہ تو چلے گا۔ بس شرط میں شرط یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے پوری وہ آپ ہی لوگ کی رہے گی، آپ لوگ یہاں پہ جو ہے کھیتی باڑی کیجیے، اپجاؤ کیجیے، بدلے میں 4 دینار سالانہ دے دیجیے ہر مرد کے فی بس۔ لیکن اب ہماری مہم تو لڑائی کس سے ہے؟ رومن امپائر سے۔ تو رومن امپائر سے ہماری لڑائی جاری رہے گی جب تک اسکندریہ بھی فتح نہ ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام مراحل میں ہمارے فوج کے جو ہے جو کھانے کا خرچ ہے رسد، اس کا انتظام جو مقوقس کے ذمہ رہے گا۔ نمبر 2، اس پورے رومن لڑائی میں یہ تم اندر جو ہے رومن امپائر کا ساتھ نہیں دو گے، یا تو نیوٹرل رہو گے یا تم جو ہے ہمارا ساتھ دو گے، اس کا ساتھ نہیں دو۔ اگر اس شرط کو تم نبھا دیے تو ہم لوگ بھی نبھائیں گے کہ تمہاری زمین تمہارے حوالے۔ تو یہاں سے جب بات پیکٹ ہو گئی تو واقعی میں ان لوگوں نے نبھایا، تو یہ پھر مسلمان لوگ جو ہے یہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ اب اسکندریہ کی باری رہ گئی تھی۔ اسکندریہ جو تھا اس کا مضبوط قلعہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے یہ میڈیٹرینین سی ہے، یہاں پہ میڈیٹرینین سی میں جو ہے قسطنطنیہ تھا، تو یہاں سے جو ہے اس کو نیوی کے ذریعے سے جو مدد آ جاتی تھی۔ اب مسلمان کے پاس کوئی نیوی اتنا ڈیولپ ہوئی نہیں تھی ابھی، تو یہاں سے اس کو برابر مدد آ جاتی تھی۔ تو تقریباً 6 مہینہ کا محاصرہ کرنا پڑا اور فتح ہو ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ اندر سے جو ہے اسٹرانگ تھے، رسد وغیرہ بھی جاری پورا، تو یہ اسٹرانگ قلعہ تھا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فتح ہو ہی نہیں رہی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تم لوگ لگتا ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیے ہو، سستی دکھا رہے تم لوگ، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب 12,000 کی فوج ہو اور فتح نہ ہو، فوراً پوری فوج کو جمع کرو، اس کو نصیحت کرو کہ تم لوگ قرآن حدیث پہ عمل کرنے میں کوئی مداحنت تو نہیں ہو گیا، عیش پرست تو نہیں ہو گیا تم لوگ، آخر کیا وجہ ہے کہ خدا کی مدد نہیں آ رہی ہے، فتح نہیں ہو رہا؟ فوراً بولو اور کہو ایک مرتبہ زبردست انداز میں چڑھائی کرے اور یہ معاملہ فنش کرے۔ تب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا ہل گئے، بھائی جلدی کرنا پڑے گا نہیں تو کہیں کال بیک کا جو ہے کال نہ آ جائے۔ تو فوراً جمع کی، ایک جوشیلی تقریر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر سنائے، تو فوج جب پھر تازہ دم ہوئی، اب بولے کہ ان لوگوں کو آگے نہیں کرتے، آگے کرو ان کو۔ پھر ان لوگوں کو جو آگے کیا گیا تو پھر جو ہے ایک بیگ زوردار اٹیک ہوا، تو وہ لوگ جو ہے مطلب شکست کھا گئے اور اسکندریہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اسکندریہ فتح ہونا تھا کہ سمجھے کہ پورا مصر فتح ہو گیا۔ پھر جو ہے مختلف ٹکڑیاں بنا کر کے جو پاکٹ رہ گیا تھا وہ سب کو صاف کر کے پورا مصر جو ہے اپنے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر آگے جا کر کے جو ہے لیبیا آتا ہے اس کے بغل میں، مصر کے بغل میں، تو لیبیا جو ٹریپولی وغیرہ یہ سارا فتح ہو گیا۔ ٹیونس تک جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں سے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بس کرو، اب آگے مت جاؤ، اب دوسرے بھی آئیں گے تو وہ لوگ بھی کچھ کریں گے، تو یہاں سے جو ہے ان کو واپس کر دیا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اسکندریہ ہی میں اپنا سینٹر بنا لوں، تو بولے کہ نہیں، سینٹر وہاں پہ رہنا چاہیے کہ ہمارے اور ہماری فوج کے بیچ میں کوئی دریا نہیں آنا چاہیے بیچ میں۔ تو یہاں پر نائل ریور آ جا رہا تھا، تو اس لحاظ سے مصر میں مسلمانوں کا کیپٹل اسکندریہ نہیں بن سکتا تھا۔ تو بولے کہ کہاں بناؤں پھر؟ تو بولے کہ کہیں بھی بناؤ وہ چلے گا، لیکن ہمارے اور ہماری فوج کے بیچ میں دریا نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ پھر یہیں پر جو ہے جو قصر شمع کو فتح کرنے کے وقت جہاں پر انہوں نے خیمہ لگایا تھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، وہیں پر جو ہے فسطاط نام کا ایک شہر جو ہے قائم ہے۔ فسطاط مطلب خیمہ، تو یہاں پہ خیمہ لگا تھا تو وہیں پر جو ہے وہ شہر بسایا گیا۔ تو یہ سمجھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 جو پاپولر شہر بسائے گئے ہیں، ایک کوفہ، ایک بصرہ، ایک فسطاط۔
یہ فسطاط ہے. یہ سمجھے کہ پھر جو ہے 300 سال کے بعد جو ہے فاطمیوں کے جب حکومت قائم ہوئی ہے تو وہیں پر ایک دوسرا شہر بسایا گیا کیرو کے نام سے جو قاہرہ کہلاتا ہے. تو وہ جو ہے اس کی اہمیت جو ہے سمجھے کہ پھر قاہرہ نے لے لی، جو آج قاہرہ جو ہے دنیا کی بہت بڑی سٹیوں میں سے ایک سٹی شمار ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مصر بھی فتح ہو گیا. تو آپ سمجھے کہ اس دور میں ادھر بھی چل رہا تھا، ادھر بھی چل رہا تھا، ادھر بھی چل رہا تھا. تو اب جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے حدود سلطنت آپ دیکھیں گے تو ٹوٹل کو اگر ناپا جائے تو بنتا تھا 22 لاکھ مربع کلومیٹر، 22 لاکھ مربع میل ٹوٹل، یہاں سے لے کر کے یعنی مکران بلوچستان سے لے کر کے ٹیونس تک، اور یہ یہاں یمن سے لے کر کے اناطولیہ تک، یہ پورے کا اگر جو ہے ناپیں گے تو 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پہ اب پھر آگے وہ انہوں نے روک دیا تھا. تو اب اسی میں ہم کو جو ہے اچھا سے لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مثالی حکومت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. اور اس میں مثالی حکومت میں اس لیول تک تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں مدینہ میں ہوں اور یہاں پہ دجلہ فرات ہے، فرات کے کنارے اور دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا نا تو میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. اتنی زبردست نظام حکومت تھی. کہاں ہے؟ عراق میں، یہاں سے بولتے تھے. یہاں تو پتہ چلا کہ دلی میں جو پرائم منسٹر ہے دلی میں رائٹ ہو جاتی تو پتہ نہیں چلتا. تو اس لحاظ سے جو ہے تو ان کا اصل جو رجحان تھا یہ تھا. تو یہ میں اگلے لیکچر میں جو ہے نیکسٹ آگے ہفتہ جو لیکچر لوں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف جو پورا پیش کروں گا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اب خواب آنے لگا. یہ سمجھے کہ 23 ہجری کا واقعہ ہے کہ اب ان کا جو ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک مرغا ہے، ان کو 2 چونچ مارا، ٹھوکر مارا. تو انہوں نے کہا یہ چونچ کیوں مارا؟ تو اسما بنت امیس جو میں ایک حضرت جو ہے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ جعفر طیار کی بیوی تھیں، اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی بہت. تو ان سے وہ شیئر کیے کہ یہ دیکھو میں خواب دیکھا ہوں اور مجھے جو ہے مرغے نے 2 ٹھوکر ماری. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک مجوسی جو ہے قتل کر دے گا. اچھا یہ بات ہے. ہاں اب ان کی جو ہے ٹائم پورا ہو رہا تھا. بہت ساری پیشن گوئیاں تھیں جو میں اگلے ہفتے شیئر کروں گا. تو ان میں ان کو لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے، یہ بھی فتح ہو گیا ہے. مصر کے فتح کے بارے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ مصر ضرور تم لوگ فتح کرو گے، لیکن جب فتح کر لینا نا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ہماری رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ. تو کیا تھا کہ وہ حضرت ہاجرہ وہاں کی تھی. تو اس لحاظ سے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا. اب اتنے جینیس تھے کہ بھائی یہ بھی معاملہ ہو گیا، یہ بھی معاملہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا ہے. تو اب یقینی بات ہے اٹ از ٹائم ٹو گو. تو اب ان کو ایک فکر لائق رہتی تھی اور 2 کنٹراسٹ چیز اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا چاہ رہے تھے. وہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتک فی سبیلک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے. اور نمبر 2 لیکن موت شہادت کی آنی چاہیے مدینہ میں. میں شہادت چاہیے تو جائیے حمص، جائیے دمشق، جائیے ایران، جائیے مصر، وہاں لڑیے، شہید ہو جائیے، وہاں تو بہت آسانی سے مل جائے گی. لیکن نہیں، مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو مبارک جو جگہ خالی تھی ان پہ بھی جو ہے دھیان تھا کہ کاش کہ یہاں جو ہے آرام کا موقع ملے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو سونے پہ سہاگا. تو اس لحاظ سے دونوں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدینے میں موت دے اور شہادت کی موت. آپ خود ہی آ کر کے پھر دوستوں سے شیئر بھی کرتے تھے میں ایسی دعا کرتا ہوں کہ لگتا ہے پاسبل ہے، کیسے ہو سکتا ہے، مجھے شہادت بھی چاہیے، مدینہ بھی چاہیے. مدینہ شہادت تو بارڈر پہ ملے گی، لیکن وہ کہتے تھے میری یہ خواہش ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پورا کر سکتا ہے. تو ان کو یقین تھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. ہوا کیا کہ ایک جو ہے مجوسی غلام تھا. یہ جو جنگ نہاوند ہوئی تھی نا، جو فتح الفتوح جس کو کہا جاتا ہے، جس میں نعمان بن مقرن شہید ہو گئے تھے، تو اسی میں جنگ میں جو ہے نا ایک غلام بھی پکڑا گیا تھا. اس کا نام تھا فیروز ابو لولو. کیا نام تھا؟ فیروز ابو لولو. اب اس کو جو ہے پکڑ کے لے آئے لوگ مدینہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع دن سے پالیسی تھی کہ جو بھی غیر مسلم غلام ہے نا اس کو مدینہ میں نہیں آنا.
آپ کو ان سے خدمت لینی ہے، مکہ میں لیجئے، ادھر لیجئے، ادھر لیجئے، کہیں بھی لیجئے، مدینہ جو ہے نا ان غیر مسلم غلاموں سے پاک رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر ریونج کی جو ہے ایک آگ لگی رہتی ہے۔ ایک غلام آدمی کے لیے زندگی کی کیا قیمت ہے، کہہ کے مار دوں گا، میں بھی مر جاؤں گا۔ لہذا یہ پالیسی بناتے تھے اور سب کو سمجھاتے تھے، لیکن کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں بھی مانتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس مزاج کے تھے، وہ خوب غلام رکھے ہوئے تھے، ان کے بعد اس نصیحت پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہوا وہی، یہ فیروز ابو لولو جو تھے یہ غلام تھے مغیرہ بن شعبہ کے۔ یہ کوفہ یا بصرہ کے جو ہے یہ گورنر تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول کر دیے تھے، تو پھر ان کے بعد یہ بنے تھے کہ ان کے غلام تھے یہاں پہ۔ تو یہ ایک روز آیا شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ دیکھیے ہمارا جو مالک ہے نا وہ ہم سے بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے مزدوری۔ کہ بہت سارے غلام سے ایسی بھی بات ہوتی تھی کہ بھائی تم دن بھر کا اتنا دے دو، پھر تم فری، تم اپنا کماؤ کھواؤ کچھ نہ، ہم کو تمہارا اتنا دے دو بس، جس طرح نا ٹھیکہ پہ کاریگری دے دیتے ہیں، تو ایسے ہی تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے آگے شکایت کی کہ دیکھیے ہمارا جو آقا ہے نا ماسٹر، وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ کہ کیا کرتا ہے، کتنا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کہتا روزانہ جو ہے 4 درہم مانگتا ہے، 4 درہم مانگتا ہے، کیا کیا کرتے ہو تم؟ تو یہ بیوقوف غلام آدمی خوب جو ہے اپنے صلاحیت گنا دیا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر لیتا ہوں، میں یہ لوہار بھی ہوں، تو میں بڑھئی بھی ہوں، تو میں یہ بھی ہوں۔ تو عارف بھائی اتنا ٹیلنٹڈ ہو تو 4 درہم دینا کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، چلو۔ اب پھر دل میں سوچے کہ مغیرہ بن شعبہ کے اس کو تو سمجھا دے رہے ہیں، اس کو بھی جب ملیں گے تو بولیں گے تھوڑا سا تم بھی ریلیکس کرو، لیکن یہ غصہ میں آ گیا، اتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے علاوہ آپ کے ہر جگہ عدل پہنچتی ہے، ہمارے لیے عدل نہیں ہے آپ کا۔ کہا نہیں معقول ہے، 4 تم جب اتنا ٹیلنٹ ہو کہ تم یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے ہو، خاص طور سے یہ چکی بنانا بہت اچھی جانتا تھا، آٹا پیسنے والا۔ تو کہا کہ جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ بھی کر دیا کہ میں سنا کہ تم چکی بہت اچھی بناتے ہو۔ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو بولے کہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو، خلیفہ ہوں نا، تو ایک بنا دو میرے لیے بھی۔ اب اس نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے وہ چکی بناؤں گا جس کی گونج پوری دنیا میں سنی جائے۔ اب جا کے غصہ کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی وہاں پہ تھے بولے کہ دیکھیے مجھے موت کی دھمکی دے کے گیا، لیکن انڈیا کی حکومت تو تھی نہیں کہ فوراً اریسٹ کرو ڈالو ڈاؤٹ کے نام پہ۔ بولے کہ جب کرے گا تو، لیکن بات سمجھ لو کہ کیا کر کے گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ہوئی۔ پھر جب کل ہو کر کے فجر کی نماز کا وقت آیا تو سارے لوگ تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈی وغیرہ کی رات موسم رہتا ہے نا، تو لوگ بہت زیادہ چادر وادر جو ہے اوڑھے رہتے ہیں، اور سعودی عرب میں تو جانتے ہیں کتنا جبہ کبا پہنے رہتے ہیں۔ تو اسی میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رہتے تھے، خود ہی نماز پڑھاتے تھے۔ تو جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آیا تو وہ جو ہے پیچھے سے سب سے آتے تھے، سب کو سمجھاتے ہوئے کہ سب سیدھی کرو، یہ کرو وہ کرو کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال حدیث میں بیان کیے ہیں کہ میں اس روز جو ہے پہلی صف میں تھا، اب میرے بعد جو ہے صرف عبداللہ بن عباس تھے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کھڑے تھے، اور پھر جیسے تکبیر ہوئی تو وہ آگے بڑھ گئے امامت کے لیے۔ ہم لوگ یعنی وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں بالکل عینی شاہد ہوں اور میں بالکل نوٹ کیا۔ تو ان کی شہادت کا واقعہ کیا پیش آیا وہ خود بیان لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اللہ اکبر بولے اور سورہ احزاب کی آیت پڑھنا شروع کیے، وما امر اللہ قدرم مقدورہ پہ پہنچے ہیں کہ فوراً وہ چیخ پڑے کہ کتے نے مجھے مار ڈالا۔ تو لوگوں نے دیکھا، اب یہ جو فیروز ابو لولو تھا یہ بھاگا وہاں سے، لوگ پکڑنے کی کوشش کیے تو اس نے 13 آدمی کو زخمی کر دیا۔ 13 آدمی کے زخمی میں جو 7 آدمی جو شہید ہو گئے، لیکن ایک آدمی تھا اس نے چادر موٹی سے ڈال کر کے اس کو پکڑ لیا۔ وہ دیکھا کہ اب میں دھر لیا گیا ہوں، تو اس نے اندر ہی جو گلا کاٹ لیا، تو خودکشی کر لیا۔ تو اب جو ہے پچھلے صف والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو ہے اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 6-7 وار ہو گئے۔ تو کوئی تو شانہ پہ لگا، کوئی کہیں بھی لگا، 1-2 وار جو ہے نا پیٹ میں لگ گیا، اس سے اتڑی کٹ گئی۔
تو خون بہ رہا تھا، وہ فوراً ہاتھ پکڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فوراً امامت کے لیے بڑھا۔ اب ان کو بھی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے چھوٹی سورہ پڑھا کر کے جو ہے جلدی سے پڑھا۔ اب پبلک جو پیچھے تھی وہ پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، وہ سبحان اللہ کہہ رہے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ تو یہاں تڑپ رہے ہیں لیکن سوچ رہے کہ جلدی سے 2 رکعت نماز ہو جائے، اس کے بعد جب معاملہ ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھائے، اور پھر دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ زخمی ہو گئے ہیں، اور بہت سارے 13 لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ بھی شہید مطلب خودکشی کر لیا ہے، لیکن ان کی ابھی جان باقی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے عبداللہ بن عباس ہی قریب تھے، میں بتایا ہوں بالکل مؤذن کی جگہ پہ، تو بولے جا کے دیکھو کہ یہ کون مجھے مارا ہے۔ تو وہ جا کر کے دیکھ کر کے آئے تو بولے کہ فیروز بلول مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ کہا ارے وہ کتنا بدبخت ہے، میں تو بہت انصاف کی بات بولا تھا اس کو، لیکن چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میری شہادت نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پھر ان کو اٹھا کے لے کر کے ان کے گھر آیا گیا۔ گھر جب آئے ہیں تو خون جانے کی وجہ سے کمزوری آ گئی تھی، تو ان کو دودھ پیش کیا گیا، تو دودھ جو ہے پیے تو پتہ چلا جو ہے وہ چونکہ آنت کٹ گئے تھے تو پورا دودھ باہر نکل آیا۔ تو وہ انصار ہی میں سے ایک ڈاکٹر جو تھے وہ حکیم رہے ہوں گے، وہ دیکھے کہ جو ادھر کچھ دیتا ہوں تو ادھر سے پاس ہو جا رہا ہے، تو بولے امیر المومنین اب آپ اپنا نائب چن لیجیے۔ یہ انڈیکیشن تھا کہ اس زمانے میں آپ اس لیول کے زخم کا علاج نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ چن لیجئے، کوئی کسی کو بتا دیجئے۔ تو بولے کہ دیکھو میں اگر جو ہے بنا کے جاتا ہوں تو پھر میرے جو ساتھی تھے ابو بکر ان کی سنت پہ عمل ہوگا، کیونکہ وہ مجھے بنا کے گئے تھے، تو ان کے طریقے کو میں اختیار کروں گا، اور اگر میں نہیں بنا کے جاتا ہوں تو ان سے جو بہتر تھے ان کے طریقے پہ عمل ہوگا۔ وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ کسی کو نہیں بنا کے گئے تھے۔ تو ان کا بیٹا جو تھا عبداللہ بن عمر، وہ بولے کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کسی کو بنانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایسا جو ہے یہ ڈپلومیٹک بات کی ہے نا کہ سمجھ میں آ گئے کہ کسی کو بنانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پھر لاسٹ میں جو ہے بولے کہ چلو 6 لوگوں کی میں کمیٹی بنا دیتا ہوں، اور وہ 6 لوگ جو ہے 10 مبشرہ میں سے جو ہے وہ چنے، وہ میں ابھی بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا کو بلائے، اب بولے کہ بیٹا یہ دیکھ لو میرے تو اب پتہ نہیں کب میں رہوں نہ رہوں، میرے ذمہ قرض وغیرہ کتنا ہے؟ تو 86,000 روپیہ درہم تھا ان کے ذمہ قرض، 86,000۔ تو بولے کہ جو ہے میرا خاندان والوں کو بولو کہ مل جل کر کے ادا کر دیں، اور ان سے بھی نہ ہو تو قریش والے سے ریکویسٹ کرو، اب قریش والے سے بھی نہیں ہو تو پھر دوسرے سے نہیں مانگنا، قریشی لگنا، کسی طرح سے جو ہے کہو کہ ادا کرو۔ تو اس لحاظ سے جو قرض کا معاملہ ہو گیا۔ اب ان کو ایک پرابلم تھی، وہ بیٹے کو بولا کہ ادھر بیٹا یہ تم جاؤ یہاں سے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس، اور ان سے پہلے میرا سلام پیش کرنا، کچھ لینے کے لیے کچھ پوٹنا پڑتا ہے نا، سلام پیش کرنا، کہنا کہ عمر بن خطاب جو ہے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور دونوں ساتھیوں کے بغل میں جو ہے نا دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو یہ جو ہے گئے ہیں عبداللہ بن عمر، دروازہ نوک کیے ہیں تو بولے کہ آ جاؤ اندر گئے ہیں تو وہ زار و قطار رو رہی ہوتی ہیں، تو بولتے ہیں کیا بات ہے؟ تو بولے کہ آپ کو سلام پیش کیے ہیں اور ابو جو ہے آپ سے اجازت چاہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو یہاں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اب وہ تو بالکل سکتے میں آ گئے، بولے کہ میں تو خود اپنے لیے چاہی تھی، لیکن آج میں عمر کو جو ہے میں اپنے اوپر ترجیح دے سکتی ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اتنا غم ہوا تھا ان کے جو ہے یہ ہونے سے، مطلب ان پہ اٹیک ہوا تھا کہ پورا مدینہ کوہرام مچ گیا تھا، پورا مدینہ سناٹے میں آ گیا تھا، بہت زیادہ جو ہے لوگوں پہ جو ہے اس کے اثرات، تو وہ اثرات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اور کوئی سوال کیا ہوتا نا تو بہت مرتبہ میں سوچتی، لیکن میں آج ان کو چلو دیتی ہوں اور وہ آ جائیں گے۔ تو آئے تو دیکھ دے بیٹا کیا ہوا؟ بولے اٹھا کے بیٹھاؤ مجھے، بولے ابو جان جو آپ کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پورا ڈیٹیل سنا، پورا ڈیٹیل سنا ہے، اور اس میں نصیحت کر کے بھیجے تھے کہ جانا تو بولنا کہ عمر نے جو ہے سلام کا آپ کو، امیر المومنین مت لگانا اس میں، کیوں؟ کیونکہ آئی ایم نو مور امیر المومنین،
اب میں امیر المومن نہیں ہوں، امیر المومن وہ تھا جو ذمہ داری سنبھالے، اب تو میں خود جو ہے پیشنٹ بنا ہوا، اب اس کا روب نہیں ہونا چاہیے کہ امیر المومنین کی بات نہیں مانی گئی، تو اب نارمل عمر، کامن عمر، تو اس پہ بھی احتیاط کی، اور اچھا ٹھیک ہے اجازت دے دی نا، ہو سکتا کہ ابھی ایموشنل بلیک میل ہو گئی ہوں، اتنے جذبات ہیں، یہ ہیں، پھر میرا جب انتقال ہو جائے نا تو پھر میرے دفنانے کے ٹائم میں پھر حجرے کے سامنے مجھے رکھ دینا، اب پھر اجازت لینا، اور اگر اجازت دیں تو پھر اندر دفن کرنا، اور نہیں دیں تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفنا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے ان کا 27 ذی الحجہ کا جو ہے یہ انتقال ہوئے ہیں بدھ کے روز، اور پھر ان کو غسل وغیرہ بھی دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ شہید ہیں جن کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو آن دا اسپاٹ جو ہے میدان میں جو ہے شہید ہوتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن جو میدان جنگ میں بھی اگر کوئی جو ہے زخمی ہو گیا ہے اور زخمی کھا کر کے پھر ہاسپٹل آ گیا ہے اور 1-2 دن بھی لقمہ کچھ کھا پی لیا ہے اور پھر وہ انتقال کرتا ہے، تو شہید تو مانا جائے گا لیکن اس لیول کا شہید نہیں مانا جائے گا جس کو غسل کی بھی ضرورت نہیں رہتی، تو چونکہ یہ تو لڑائی میں نہیں مارے گئے تھے لیکن دشمن کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 2-3 دن کھانے کے بعد مارے گئے تھے، لہذا یہ شہید تو کہلائے، لیکن ان کو جو ہے غسل وغیرہ یہ سارا پروٹوکول دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے پھر اس زخمی حالت میں بھی امت کے فکر کہ اب نیا خلیفہ کیسے بنے گا، اس کا ٹینشن تھا، اور لوگ در جوق آتے تھے، دیکھتے تھے، اور کوئی تسلی بھی دیتے تھے نا تو اس کو ڈانٹ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولے کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محبوب تھے، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ آپ سے خوش گئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ساتھ دیا، وہ بھی آپ سے خوش گئے ہیں، پھر سارے مسلمان آپ سے خوش ہیں، آپ کو ٹینشن کیا، عشر مبشرہ میں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ میرا نفس موٹا مت کر، میں سب جانتا ہوں، میری ریئلٹی میں خود جانتا ہوں، مجھے دھوکہ مت دو، میری تو کیفیت یہ ہے کہ اگر مجھے آفر ملے کہ عمر کو برابر سرابر خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ اس کو جنت دی جاتی ہے نہ جہنم دی جاتی ہے، تب بھی میں لکی مانوں گا، عذاب خوف بنا دیکھے مجھے ابھی اتنا ڈر لگ رہا نا کہ مجھے پوری دنیا کا خزانہ مل جائے سونے میں، اب پھر اس کو دے کر کے چھڑانے کی بات آئے نا تو میں فوراً دے دوں، یہ کیفیت۔ تو اس لیول کا جو ہے ان کا ایمانی لیول تھا، وہ تو اگلے ہفتے میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے 6 رکنی کمیٹی بنائی، 6 رکنی کمیٹی میں سے آپ جانتے ہیں کہ 10 عشر مبشرہ، 10 میں سے تو ایک یہ خود ہے، ایک مائنس ہو گئے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 2 ہو گئے، 8 بچ گئے، ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، 3 نکل جو 7 بجے تھے، 7 میں سے انہوں نے 6 کو لی، بولے کہ دیکھو 6 کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نگاہ میں جو ہے خلیفہ کا جو ہے جو میرا لیول ہے نا وہ کوئی نہیں، اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتا تو میں تو ان کو نامنیٹ کر دیتا، سالم مولا حذیفہ ہوتے ان کو بھی نامنیٹ کر دیتا، بقیہ میرے جو ہے کرائٹیریا پہ تو کوئی نہیں اتر پا رہا، لہذا ہاں یہ بقیہ اب ایک نہ ایک کو تو بنانا ہی ہے، تو 6 لوگ ایسے ہیں مجھے میری نگاہ میں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک خوش تھے، بقیہ سے بھی خوش رہوں گے لیکن ان سے خوش ہیں، تو یہ ان 6 میں سے جس کو چاہنا تم لوگ 6 لوگ مل کر کے بنا لیں۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، مطلب یہ 6 لوگ عشر مبشرہ ہیں، ان میں سے عشر مبشرہ وہ نہیں بولے، میں بول رہا ہوں کہ ان میں سے تم لوگ بنا، اور اس میں بھی یہ بول دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو جو میں کوفہ سے معزول کیا تھا تو اس کو جو ہے لیم اسکوز بنا کر کے ان کو جو ہے خلافت کو ریجیکٹ مت کرنا، تم لوگوں کے اپنے جو ہے حساب کتاب میں اگر وہ فٹ بیٹھتے ہیں تو وہ جو معزولی ہے وہ ان کے جو ہے خلیفہ نہ بننے کی کوئی دلیل نہیں بنے گی، وہ الگ ٹیکنیکل ریزن تھا، ورنہ اگر تم لوگ اتفاق کر لیتے ان پر تو بنا لینا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ بھائی 7 عشر مبشرہ تھے تو ایک کو کیوں چھوڑ دیے؟ کیا وہ گمراہ ہو گئے تھے کیا؟ وہ سعید بن زید جو تھے جو ان کے ایمان لانے کا سبب بنے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے خاندان کے تھے، ان کے کزن تھے، بولے نہیں ان کا نام ہی نہیں لے جا، لیکن سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ،
تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائٹل دی تھا رجل صالح، یہ بنیں گے، ان کا نام بول دیجئے، یہ ایسا ہے۔ یہ بھی تھوڑا اندر سے جو ہے فیل کر رہے ہوں گے، تو بولے کہ دل بھی نہ ٹوٹے اور دل رہ بھی جائے، تو اس کے لیے بولے کہ دیکھو عبداللہ بن عمر جو ہے یہ 6 رکنی کمیٹی میں تو نہیں ہے، پہلے نمبر پہ تو سن لو، خلیفہ تو نہیں بنے۔ ہاں جہاں تک دل جوئی کا معاملہ ہے تو تم جو ہے وہ شورا میں اس کو رکھ سکتے ہو، جو شورا خلیفہ کا انتخاب کرے، یعنی 7واں ایز اے مشیر کے طور پر رکھ لو کہ وہ کیسے کب ان کا کام آ جائے گا مشورہ کہ 3 آدمی بول رہے ہیں کہ یہ بن جائیں اور یہ 3 آدمی بول رہے ہیں کہ یہ بن جائیں اور دونوں طرف برابر بیلنس ہو جائے، تو عبداللہ بن عمر جدھر چلے جائیں گے وہ پاسنگ کا کام کر جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ان کی بھی دل جوئی ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کہا گیا کہ یہ 6 میں سے جو ہے کسی ایک کو بنا لینا، اور یہ ذمہ داری دی کہ ان کو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حمام کو دفن کرو اور اس کے بعد جو ہے ایک روم میں لے کر کے یہ 6 لوگوں کو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ 6 لوگ پھر باقی لوگوں سے مشورہ کریں، کوئی ٹینشن نہیں، ڈیسیزن یہی لیں۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ جو یہ پورا مینیج کریں گے، انصار میں سے 50 جو ہے بولے کہ جو ہے جاں باز بھی رکھیے کہ کوئی جو اس کی بغاوت نہ کرے، اور اگر جو ہے 5 لوگ متفق ہو جائیں کہ یہ خلیفہ بنیں گے اور ان پہ سب ایگری کر جائے، پھر 6ٹھا کوئی کہتا کہ اب نہیں ہم مانیں گے تو اس کی گردن اڑا دیں، یہ لیول۔ ہاں جب تک ڈسکشن چالو ہے تب تک تو کوئی بھی جو ہے پازیٹیو نگیٹو بولے، پروز اینڈ کونس بولے، کوئی چلے گا۔ جب اتفاق ہو گیا کہ ہاں یہ بناتے ہیں، ہم بھی ہاں میں بھی ایگری، میں بھی ایگری، میں بھی ایگری، میں بھی، 6ٹھا بولے میں نہیں مانگتا، تو پھر یقینی بات ہے کیوس کریٹ ہو جائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا بھی اشارہ تھا، وہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا۔ تو اس لحاظ سے بولے کہ اس کو پھر گردن اڑا دیں، اور وہ 50 جاں باز بولے کہ کھڑے ہو جائیں، اب کوئی ڈپلومیٹ جو ہے گیٹ کے سامنے بھی آگے نہ بیٹھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ تم امامت کراؤ، یہ 6 میں سے کوئی امامت بھی نہ کرائے، ورنہ اس کو ایک ایج حاصل ہو جائے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے لیے بڑھائے تھے، تو وہ ایک دلیل بن گیا تھا نا، بولے کہ نہیں میرے نزدیک یہ 6 برابر ہے، یہ میں سے کوئی نماز پڑھائیں گے تو ان کو ایج حاصل ہو جائے گا، تو نہیں، صہیب رومی نماز پڑھائیں گے۔ اسی وجہ سے نماز جنازہ بھی وہی پڑھا، لوگوں نے کہا کہ نماز جنازہ اب ان کی کون پڑھائیں گے، تو جو خلیفہ ہو جاتا وہ پڑھا دیتے، اور خلیفہ ہوا ہی نہیں ابھی، تو بولے کہ جن کو نماز کے امامت دے کے گئے نا وہی پڑھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پورے جو ہے الیکشن کمیشن کے چیف بنے، اور پھر الیکشن کیسے ہوئے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اور ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے سیرت کو پڑھنے کی، اسلامی تاریخ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔